السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع الرحمان یوسف۔ میرا یہ یوٹیوب چینل پاک ملٹیپل ٹاپکس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو دوستوں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ عنوان ہے کسی پر ظلم کرنا، حق مارنا یا کھانا اور ابدی خاتمہ۔ حجاج بن یوسف یہ تاریخ اسلام کا ظالم ترین شخص تھا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے گورنر بنایا۔ اس نے اپنے 30 سالہ دور میں عالم اسلام کی ان ہستیوں کی داڑھیوں کو خون سے رنگین کر دیا جن کی طرف لوگ کمر موڑنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ حجاج بن یوسف تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، خانہ کعبہ کی دیواریں گرانے اور حجر اسود توڑنے کے باوجود 52 سال کی عمر میں معدے کے سرطان میں مبتلا ہوا، جس کی وجہ سے یہ خوراک ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ جو کھاتا تھا قے کر دیتا تھا اور معدے کے درد کی وجہ سے ساری رات اور سارا دن تڑپتا رہتا تھا۔ یہ آخر میں سردی کا شکار بھی ہو گیا۔ اسے شدید سردی محسوس ہوتی تھی اور یہ سردی سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد آگ جلواتا تھا۔ آگ کی حدت کی وجہ سے اس کی جلد جل جاتی تھی، لیکن سردی کی شدت ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حجاج نے جس عہدے اور اقتدار کے لیے اپنے ضمیر، احساس اور انسانیت کی قربانی دی، اسے کم از کم 500 سال زندہ رہنا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس، اسے ان تمام مظالم کے باوجود چند گھنٹوں کی اضافی مہلت بھی نہ مل سکی اور یہ فقط 52 سال کی عمر میں مر گیا۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف سے ذرا پیچھے چلے جائیں تو یزید کے دور میں کربلا جیسا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ابن زیاد اور شمر نے یزید کے اقتدار کی خاطر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 3 سال بعد مر گیا، ابن زیاد 5 اور شمر 2.5 سال بعد مر گیا۔ تھوڑا آگے آئیں، چنگیز خان نسل انسانی کا سب سے بڑا قاتل تھا۔ اس نے تقریباً 84 لاکھ لوگ قتل کیے اور یہ اسی طرح کی ایک جنگی مہم میں 64 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اسی اقتدار کے لیے اشوک اعظم نے اپنے 64 بھائی مروا دیے، لیکن کیا ہوا؟ کتنی مہلت مل سکی؟ اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ ہم اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو تھوڑی سی دولت اور اقتدار کے لیے دن رات ظلم کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، ہم دوسروں کی زمین جائیدادوں پر قبضے کرتے ہیں، ہم دوسروں کی زندگی بھر کی کمائی بھی چھین لیتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، ہم ڈاکے ڈالتے ہیں، ہم قتل کرتے ہیں، ہم دھونس دھمکی سے دوسروں سے پیسہ ناجائز طور پر نکلواتے ہیں، ہم سیاسی جوڑ توڑ کرتے ہیں، ہم اپنے مخالفین پر جھوٹے پرچے بھی کرواتے ہیں، ہم اس دولت، زندگی، اختیار اور اقتدار کے لیے اپنا ضمیر، انسانیت، احساس اور ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ ہم اخلاقیات کی تمام حدیں پھلانگ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنے ہاتھوں مرنے والے مقتول کے چند سال بعد خود بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم جس اختیار، اقتدار اور عہدے کے لیے انسانیت کی تمام حدیں عبور کر گئے، یہ اقتدار، یہ عہدہ اور یہ اختیار چند سال بعد سرکتی ہوئی ریت کی مانند ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ ہماری مدت اقتدار پوری ہو جاتی ہے، ہم سے ہمارا عہدہ چھن جاتا ہے یا پھر ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں اور چند دن کی ذلت، خواری، بیماری کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ زمین پر رہ جاتی ہے، مکان، دکان اور فیکٹری بک جاتی ہے، روپیہ پیسہ بینک کھا جاتے ہیں یا کوئی سالہ بہنوئی لے کر اڑ جاتا ہے، یا پھر ہمارا کوئی بیٹا جوئے یا طوائف کے چکر میں اڑا دیتا ہے۔
یا پھر یہ پیسہ آخر میں طبیبوں اور ڈاکٹروں کے کام آتا ہے؟ حجاج بن یوسف سے لے کر ہم تک انسانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں انسان کی اس بے وقوفی پر پریشان نہیں ہوتا ہوں، مجھے پریشانی ظلم کے بعد ظالم سے ہونے والے سلوک پر ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انسان جس عہدے، جس مال اور جس اقتدار کے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے، یہ اس کے بعد اس سے چھننی نہیں چاہیے۔ اس انسان کو اتنی قربانیوں کے بعد مرنا نہیں چاہیے، اسے کم از کم 2-3 ہزار سال تو زندہ رہنا چاہیے۔ کیا ہم گنتی کے ان چند برسوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ کیا مظلوم اور ظالم کی زندگی میں صرف چند برسوں کا فرق ہوتا ہے؟ اگر فرق صرف اتنا ہی ہوتا تو ہماری سوچ اور منفی کوششوں پر تف ہونا چاہیے۔ ہم کل کے بارے میں جانتے نہیں اور اپنے آج کو آلودہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم کریں تو ہمیں مرنا نہیں چاہیے۔